ऑन कर ले नोटिफिकेशन। इम्मा खान जी जुड़े हैं जी, इम्मा खान जी हेलो। जी, इम्मा खान जी, हेलो। मोमिना है ना? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फर्स्ट मैं टाइम जुड़ रही है? काफी हाँ, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। ओके। नमाजें नमाजें जी जी। पढ़ती हैं आप? नहीं, नमाज़ें तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। एंड ओके। काफी सालों से मैं काफी जगल कर रही हूँ पर्सनली। और नमाज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती, जो सच्ची बात है। हाँ। और बस मैंने ये पूछना था कि मैं अपने बचपन में एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में मेरी वालिदा ने मुझे डाला था आलिमा बनने के लिए। तो व्हेन आई लेफ्ट माय इंस्टीट्यूट तो मेरी मामा ने मेरी शादी कर दी थी एक ओल्ड एज बंदे के साथ। तो मैंने तो ओल्ड एज बंदे लाइक के साथ? हाँ व्हेन आई वाज 14 ना। तो हम्म। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं जो काफी मतलब कि जगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद हम अंदर से नहीं बोल सकते। तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये कैसा इस्लाम है कि मतलब मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है इस्लाम के बारे में, लेकिन जो मैंने जज किया है या मैंने खुद पेन अर्न किया है अपनी लाइफ में, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो इतने जज़्बाती होके या इतने मोहम्मद के नारे और इस तरह की चीज़ें करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा जो है ना वो लर्निंग कर लिया करें। तो मैंने तो बहुत बड़ा चेंज लाया अपनी लाइफ़ में। और मेरे चेंज लाने की वज़ह से मेरे सारे बहन-भाई आज सबको फ्रीडम मिली है और सब वाह। इंडिपेंडेंट हैं, सब जॉब कर रहे हैं, कोई क्या, कोई क्या। भले ही वो मुझे नहीं पूछते, पाकिस्तान में हम जॉब एक-दूसरे कर को रहे नहीं। हैं या बाहर करते हैं? अम, नहीं, मेरी एक बहन रशिया में चले होती है, ये अच्छा, इतनी ये एक इन्फॉर्मेशन भाई ना ज्यादा ना ना डिटेल, दे ना 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 दे ना ना दे ना ज्यादा इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं एग्जैक्ट अच्छा लोकेशन ओके, नहीं पूछ रहा था आपसे। ओके। नहीं, बस मैं इतना बोलूँगी कि अच्छा मुझे थोड़ा-सा एक इश्यू ये है कि मतलब मैं एक तो प्रॉपर बाहर नहीं आ पा रही हूँ अपनी चीज़ों से। और दूसरा मैंने ये पूछना था आपसे कि मैंने कहा कि लाइक अगर अल्लाह नहीं है तो फिर शैतान क्यों है? लाइक शैतान भी नहीं होना चाहिए ना? मेरा अच्छा, उससे सवाल पहले आपसे ये आपका था। एक टेस्ट ले लें। आपने कहा आप मदरसे इधर में पढ़ी है, कोई सूरह वूरह आता है आपको? सूरत? हाँ, कोई सूरह आती है कुरान की, कोई सूरह? सूरत मुझे आखिरी 5-6 ही याद हैं और कलमे तो मुझे आखिरी 2 भूल गए, 4 याद हैं और बाकी तो नमाज़ें पढ़ती नहीं हूँ पिछले आपको को 10-11 90% मुसलमानों से ज्यादा याद है देन। तीसरा कलमा सुना दे। तीसरा कलमा तीसरा कलमा मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं आता सुभान लिटरली। अल्लाह ही। मैं सुबम कलमा तमजीद। नहीं लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, पे शैतान इतना हावी है कि मैं खुद लाइक मैं खुद एथियस्ट हूँ। मतलब मैं हो चुकी हूँ, मतलब मैं नहीं इन चीज़ों को फ़ॉलो करती इवन कि अच्छा, लास्ट के 2-3 अज़ान। सूरह सुना दे। ओके। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके, उसके बाद? उम, अ, इन्ना अतइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। चलो यार मुसलमान तो हैं, अम, थी कभी ठीक। कभी हैं। अच्छा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मैं आप पे जाते-जाते फ़ोन के जाती हूँ ना, हाँ, आपको जिन्नात चढ़े हुए हैं सबको। सारे नास क्योंकि हमारे ऊपर फेंकने जा रही हैं, सारा ही नास हमारे ऊपर फेंकेंगी आप। स्वयं कलमा नहीं, तमजीद मैं सुभान आपको अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो एनी हाउ सिस्टर जी बहुत अच्छी बात है कि आप फाइनली इस अज़ाब से बाहर निकली हैं। दैट इज़ परफेक्टली गुड। और हुँ, बाय द वे बस शैतान को मैं देखा? नहीं, एक्चुअली मैं शैतान को ना फ़ॉलो कर रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा फ़ॉलो। जब मुझे गुस्सा दैट इज़ आता है गुड, फिर मैं दैट इज़ गुड। शैतान बट को आपने शैतान को देखा कभी?
शैतान तो मुझे मोस्टली मुसलमानों की शक्लों में दिखता है, अक्सर मैं डर भी जाती हूँ उससे बेहतरीन, देखकर। now that's the reality, that is the reality, that is the Oh reality. man, Thank that you so was very much. brutal. जो आपने सवाल किया था ना, उसका जवाब अब आपने खुद ही दे दिया, so thank you so very much. नहीं, What is your next question? अच्छा, अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे एक बात बताएँ कि लोग कहते हैं जी औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। मुझे एक बात बताएँ, आजकल के ज़माने में लड़कियों के खर्चे माँ-बाप नहीं उठा रहे हैं, भाई नहीं पूछते। मुझे बताएँ हम किधर जाएँ, हम क्या करें? मैंने एक वीडियो आप तो देखी इस्लाम जिसके छोड़ दें। अंदर एक बंदा बर्गर खा रहा है फ्रीडम के साथ, और उसकी जो बीवी साहिबा है वो बुर्के के अंदर ऊपर करके अंदर से बर्गर मुँह में डाल रही है। मतलब इतनी सख्ती इस वजह से है कि इनको अपनी बीवियों पे ट्रस्ट नहीं है कि इनकी बीवियों की कोई और ना ले जाए। तो मतलब ये अपनी बीवियों को लेफ्ट राइट क्यों नहीं बताते हैं कि ये सही Let me रास्ता है, ये गलत है? let अगर मैं me नहीं भी हूँ, हाँ, let me let me answer this to begin with. क्योंकि सबसे पहली बात, मुसलमान हर वक्त दूसरी औरत को देख रहा होता है क्योंकि उसकी आंख के अंदर हवस है, क्योंकि वो हवस उसकी आंख के अंदर मोहम्मद और उसके अल्लाह ने डाल दी। क्योंकि जब नॉन मुस्लिम जो होता है ना, वो एक शादी करता है तो वो अपनी आंखों की हवस खत्म कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने एक शादी कर ली है, वो दूसरी बीवी नहीं रख सकता। मोहम्मद के अंदर हवस थी और उसने शादियों पे शादियाँ रचाई और उसने अपने मुसलमानों को भी 4 शादियों की इजाज़त दी। नाउ एक मुसलमान जिसके पास एक औरत है, वो अगर दूसरी औरतों के ऊपर हवस रख रहा है, तो उसके ज़हन में क्या चल रहा है कि जिस तरह मैं हवस रखता हूँ दूसरी औरतों के लिए, मेरी औरत भी दूसरे मर्दों के लिए हवस रखती होगी। जैसे मेरा ज़हन सोच रहा है, वैसे इसका ज़हन भी सोच रहा होगा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड कि आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, आपका माइंडसेट तकरीबन वैसा हो जाता है। तो चूंकि वो बजाते खुद एक हवसी शख्स है, क्योंकि उसका नबी एक हवसी था, तो लिहाजा उसके ज़हन में भी है कि मेरी औरत भी हवस में होएगी, तो लेट मी कंट्रोल दैट हवस। इसी वजह से मुसलमानों ने और मोहम्मद ने औरत का खतना करवाया, क्योंकि औरत का जब आप खतना कर देते हैं और उसका क्लिटरस का वो वाला पार्ट काट देते हैं, उस काटने की वजह से उसको सेक्स में प्लेजर नहीं मिलता। व्हेन सेक्स में प्लेजर नहीं मिलेगा तो उसको किसी दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को लाज़म करार दिया है और उसी तरह से सुन्नत करार दिया है जिस तरह मर्दों का खतना करना है। लेकिन इमाम अबू हनीफा इस चीज़ को कहते हैं कि ये खावंद के लिए अच्छा है कि उसका खतना कर दिया जाए। खावंद के लिए अच्छा क्यों है कि वो खावंद के अलावा आप किसी और के पास जाएगी नहीं, क्योंकि सेक्स में उसको प्लेजर ही नहीं मिल रहा। वो सेक्स सिर्फ इस वजह से करनी है कि मुझे खावंद को खुश करना है। शी हरसेल्फ हैज़ नो प्लेजर। सो इन रियलिटी अगर आप इस फुल सर्कुलर मोशन को देखें, तो मोहम्मद खुद हवस का शिकार था, तो उसके साथी भी हवस का शिकार थे। और इस्लाम के अंदर हवस के अलावा और है क्या कि जन्नत में भी जाएंगे तो आपको बेइंतहा औरतें मिलेगी जिनके साथ आप सुबह से लेकर शाम तक हवस करेंगे। सो दैट इज वाई पर्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो पर्दे में आपकी बीवी की शक्ल नजर नहीं आएगी, तो दूसरे लोग जो हैं वो तुम्हारी बीवी को देख के अट्रैक्ट ना हो सके, क्योंकि कुरान की आयत भी ये कहती है सो दैट यू विल नॉट बी मोलेस्टेड। कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 33, अपनी औरतों को बनाओ सगार करके बाहर ना निकाल लो, सो दैट दे विल नॉट बी मोलेस्टेड, वो मोलेस्ट ना की जाए। सो इनफैक्ट इस्लामिक कल्चर के अंदर औरत को मोलेस्ट किया जाता था, क्योंकि अगर ना किया जाता होता तो औरत को पर्दा कराने की जरूरत नहीं थी। इस चीज की निशानी आपको सही मुस्लिम, सही बुखारी और सियासत के अंदर मल्टीपल जगह पे मिलती है कि आपके अपने सबसे प्यारे जिगरी दो सहाबी, जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा था मेरे बाद अगर नबी होता तो ये होता, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी को अपने साथियों के दरमियान बैठ के आवाजें कसी थी, जिसकी वजह से पर्दे की आयत आई थी। और पर्दे की आयत आने के बाद वो पर्दे में जा रही थी पूपू करने, क्योंकि उस जमाने में इनके घरों में पूपू नहीं होता था और आसपास कोई बाथरूम नहीं होता था, तो वो पर्दे में थी तो उसने आवाज कसी थी, ओए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया, तू पर्दे में भी नहीं मुझसे बच के जा सकती, जिसकी वजह 33 आई थी। पहले 33:59 आई थी, फिर 33 उसके बाद में आई थी, रिवर्स ऑर्डर में कुरान में लिखी हुई है कि हाँ जब इंतहाई जरूरत हो तो आप घर से बाहर निकल सकती हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम एंड दैट इज वाई औरत को पर्दे में रहना है। इस वजह से क्योंकि इस्लामी मर्द हवस का शिकार है और हर औरत को हवस की नजर से देखता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक कुत्ता एक मरे हुए परिंदे के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है कि मैंने इसको खाना है, उसी तरीके से कुत्तों की तरह शिकार करने के लिए बैठे हुए होते हैं औरत का। नहीं एग्जैक्टली ऐसा ही है यहाँ पे। अगर मैं मुझे कोई सेक्स की ऑफर देता है
تو اگر میں اسے کہتی ہوں کہ واؤ تم لوگ محمد کی اولاد ہو، تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے میرے پہ. تو مطلب اگر تم لوگ اتنے نیک پاک صاف ہو تو پھر زنا میں کیوں آتے ہو؟ مطلب کیوں کسی کی ہیلپ کرنے کی بجائے اس کو سیکس آفر دیتے ہو یا نائٹ آفر دیتے ہو؟ تو میں اتنا بولوں گی کہ مطلب جس ایج میں میری شادی ہوئی تو میرا بندہ میرے سے 25 سال بڑا تھا when I was 14. تو مطلب کہ میں اوپن بولوں گی کیونکہ مجھے تو شرم نہیں آتی، میں نے ساری شرم واش روم میں بند کر دی ہوئی ہے کافی سالوں سے. تو مطلب کہ لانگ ٹائم اس نے سیکس کرنا ہے، پینیٹریشن کرنا ہے، اپنا پلیئر پورا لینا ہے. تو اگر تو بیڈ پہ لڑکی سو رہی ہے، اگر اس کے پیرنٹس کو پتہ ہے بندی کی کہ ہماری جو بچی ہے، لڑکی ہے جو ہم نے بیاہ کی دی ہے، وہ اس کا کانسینٹ نہیں ہے سیکس کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو یہ تو پھر زنا میں ہی آتا ہے نا. تو مطلب پھر حضرت محمد نے جو ہے اپنی بیٹی فاطمہ کی لو میرج کی تھی علی سے. تو سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ تو بہت امیر تھا، تو کسی غریب کو کیوں نہیں دیا یا کسی ایسے کو کیوں نہیں دیا جس کا اس کے ساتھ کانسینٹ نہیں تھا. تو مسلمان اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ مطلب میں سائیکولوجیکلی ابھی بھی ٹراما فیس کر رہی ہوں، میرا چائلڈہڈ خراب ہوا تو ابھی تک میں یہ چیز فیس کر رہی ہوں، مجھے ٹریگر ہوتی گئی یہ چیز. تو جب میں نے اپنے ایکس کو چھوڑا تو مطلب میں نے انڈیپینڈنسی جب لی، فریڈم لی لائف میں، تو میں نے بہت کچھ سفر بھی کیا، اکیلا پن، بہت زیادہ حالات خراب، جاب نہیں، پیسے نہیں، سپورٹ نہیں، فیملی ایشوز، یہ وہ بلا بلا. تو پیرنٹس کو انڈیا کے اندر پیرنٹس بھی ایسے ہی ہیں. آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی، انڈین ویڈیو، جس میں ایک پیرنٹس اپنی بیٹی کے جو ہے وہ فورسفلی سائن لے رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو میں اتنا بولوں گی کہ آپ لوگ اپنے پہلے گھریبان میں جان کے دیکھو. محمد کے نام پہ جذباتی ہونا ہی مسلمانیت نہیں ہوتی ہے. مسلمان ہونے کے لیے ایک اچھا انسان، اس سے پہلے اچھا انسان ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو نارمز Okay. ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے. Now ٹھیک let ہے. me تو start مجھے from the reverse order. Let me start from the reverse order. ایک اچھا انسان اگر آپ بن جاؤ تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے. That's the reality. This is the reality. Because مسلمان بننے کے لیے آپ نے محمد کی باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح ماننا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ اطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سو اگر آپ رسول کی اطاعت کرتے ہیں آپ اچھا انسان نہیں بن سکتے. اور اگر آپ اسلام میں ہیں تو آپ پھر اچھے انسان نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے رسول کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ریورس آرڈر میں واپس جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بچیوں کی شادی پیرنٹس کرا دیتے ہیں اور بغیر ان کے کنسنٹ کے کرا دیتے ہیں. اسلام میں یہ چیز جائز ہے، حلال ہے. امام شافعی کی کتاب سے میں نے کئی دفعہ دکھایا ہوا ہے. عمدۃ السالک جو کہ شرح اسلامیہ ہے، جس کی اوپر آپ کا سب سے پہلے اسلام چلا. اسلام جو ہے امام شافعی کی شرح سے چلا ہے. ایجپٹ کے اندر جب آپ نے قبضے کیے تو امام شافعی کے اوپر کی شرح سے کیے تھے. وہاں پہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فادر اور گرینڈ فادر اپنی ورجن بچیوں کی شادی کرا سکتا ہے. اس کے لیے اس بچی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چپ رہنا ہی رضامندی ہے، فل سٹاپ. اور ایک بچی جو اتنی چھوٹی عمر کی ہے وہ عموماً چپ ہی رہے گی، وہ چیخے مار مار کے دنیا کو نہیں بتائے گی. نمبر 3، اگر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ میرٹل ریپ کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی بیوی نے نہ کر دیا آپ سے سیکس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو فرشتے سارا دن اس کو لان تان کریں گے. دوسرا، مرد قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34، قرآن ایک سیکنڈ، قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34 وہ کہتی ہے اگر تمہاری اپنی بیوی سے تمہیں خود سری کا اندیشہ ہو. خود سری ایک جنیرک ورڈ ہے، جنیرک ٹرم ہے. خود سری اس سلسلے میں بھی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ میں نے تم سے سیکس کرنا ہے، میں نے نہیں کرانا، نہیں کرنا، جاؤ، نہیں کرتی. دس از کالڈ خود سری. اس کو اس کے بیڈ روم میں 3 دن کے لیے تنہا چھوڑ سکتے ہو تم اگر چاہو تو، مار سکتے ہو اگر چاہو تو، اس کو سمجھاؤ، بجاؤ، مارو، کمرے میں اکیلا چھوڑو، جو مرضی کرو، تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی پٹائی کرو جب تک وہ واپس سیدھے رستے پہ نہ آ جائے، مینز تمہاری باتیں ایکسپٹ کرنا نہ شروع کر دے. 5ویں بات آپ نے کہی تھی کہ آپ نے اپنی شرم اتار کے باتھ روم میں چھوڑ دی ہے. سسٹر جی آپ جہاں مرضی شرم اتار کے چھوڑ دیں، مجھے اس چیز سے پرواہ نہیں ہے. ہماری شرم تو نہیں لے گیا تھا بچپن میں، اس چیز کو چھوڑیں. بات یہ جب ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہیں. تو جو سچ ہے وہ منہ پھاڑ کے بولنا چاہیے، اس میں شرم نہیں آنی چاہیے. قیامت والے دن اگر مجھے جنت کے اگر ٹکٹس نہ ملے تو میں حارث پہ رات پہ ڈال دوں گی.
ڈال دے میرے بھی ڈال دے, سارے ہی میرے پہ ڈال دے, ٹینشن نہ لے. اللہ ہوئے گا, اللہ تو ویسے ہی وہ میرے قدموں کے نیچے ہوگا اس وقت. فی ہا قدمہ, تو ٹینشن نہیں لینی اللہ کی. اللہ تعالیٰ, میں آپ کو پتا ہے آج تک میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گی. لاسٹ منتھ یہ ہوا تھا کہ میں ماما کے گھر گئی, تو میں کیونکہ ماما کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے ان کا داماد یاد آ جاتا ہے, مجھے ٹریگر کرتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں ماما کو مار دوں. ظاہر سی بات ہے یار, بندے کے اندر ایک ٹراما آ جاتا ہے نا, انسان ہے, انسان سے نہیں برداشت ہوتا. تو میری ماما مجھے کہتی تھی کہ کلمہ پڑھو, تو میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم اپنے فیملی کو اوپن کہا تھا کہ نہیں پڑھوں گی, اور لٹرلی مجھے اتنی اندر سے خوشی ملی, مجھے لگا کہ مطلب کہ جو میں زندگی میں چاہتی تھی وہ پورا ہو گیا. ارے لیکن اگر میں کیا اس کے نام آپ کا, اما خان, چیک دس آؤٹ. آپ جب بھی کلمہ پڑھنا چاہیں, یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل کلمہ بنایا ہوا ہے, یہ دیکھیں آپ یہ کلمہ ریپیٹ کرتے ہیں جب بھی آپ کو کلمہ پڑھنے کا کہیں, یہ دیکھیں. دیکھیں اب جیسے ہی آپ کلمہ پڑھنے کا کہے, آپ ٹھک دینی یہ کلمہ دے دیں, ٹھیک ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ مولوی مار دیں, ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کی بروڈ پا کے اتنا اوپن بول رہی ہوں, ورنہ میری یہاں پہ زبان نہیں کھلتی. یہاں پہ مجھے آپ کو پتا ہے کتنے دوست چھوڑ کے چلے گئے, لڑکیوں نے چھوڑ دیا, لڑکوں نے مجھے چھوڑ دیا, فیملی نے مجھے چھوڑ دیا. تو مطلب چاہیے آپ بھی کو کیوں میری ایسی فیملی چاہیے بھی کیوں. نہیں نا یار, مجھے ایموشنل سپورٹ بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا کہیں سے, پھر کہاں میں جایا کروں, مجھے بتاؤ. پھر میرا تو کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنتا کیونکہ میں ہوں کافر. مجھے کہتے ہیں پہلے تم کلمہ تو پڑھو گی, میں نے کہا کلمہ پڑھوں آپ گی کو کس نے کہا کہ مسلمان بوائے فرینڈ رکھے, آپ تھو کیا کافر مر گئے سارے دنیا میں. یار پھر کافر ادھر ہے نہیں نا, پھر کافروں سے کیسے کروں, مجھے پھر انڈیا آنا پڑے گا اس کے لیے نا. آ جاؤ تو بس انڈیا آ جاؤ. نہیں, بس مجھے یہ ہے کہ مطلب میں اگر دوسری سائڈ دیکھتی ہوں نا. اچھا میں مزے کی بات بتاؤں, کل مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پہ پیشاب کرنا, میرا دل ٹھنڈا ہو, ٹھیک ہے, پھر میں الحمدللہ ڈر گئی. نہیں واہ, میں آپ نے کو کہا انفیکشن نہ آ جائے, انفیکشن نہ آ جائے, یورینری ٹریک انفیکشن آ جائے گی, وہ قرآن کے اندر سے وہ ایسی ہوا سے نکلے گی, وہ یورینری ٹریک انفیکشن کر دے گی. آپ کو دھیان سے کرنا. لیکن یہ دیکھیں, یہ جھوٹ ہے نا, مطلب انہوں نے ہمارے دماغوں کو کتنا بند کیا ہوا ہے. اور میں ابھی تک اس چیز میں سڑی ہوں کہ یار مجھے 25 سال کے بعد جا کے پتا چلا, یا مجھے 20 سال کے بعد جا کے پتا چلا کہ ہم تو بہن کب مجھے لے جا رہے ہیں, ایل لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری تو کوئی زندگی نہیں, ہماری تو نہیں کوئی مجھے اچھا. ہاں نہیں, جی آپ بولے. کو تو 25 سال بعد جا کے پتا لگا, مجھے 7,480 سال بعد جا کے پتا لگا. ٹینشن ہی لے, کیری آن. ہاں, اور دوسری بات مجھے بتا دیں, آپ کے اگر آپ ایتھیسٹ ایز اے ایتھیسٹ دیکھتے ہیں, تو اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ لوسیفر کو فالو کریں اور اس کی بات مانیں, تو وہ بھی تو حرامی کو اچھے کام تو نہیں بتاتا, تو پھر بندہ کس کو فالو کرے بتائیں. کون اچھی حارث بات کو نہیں یا بتا, سوری حارث کی, کون کہتا ہے حارث کو مانو, حارث ہے کون یار, کم آن. Why are you making humans as your god, quite frankly? Why do you need to? نہیں, میں تو نہیں, میں مذاق میں کہہ رہی ہوں, مطلب میں ویسے انرجیز کی بات کر رہی ہوں کہ جو ایک سپورٹ, آپ کو پتا ہے آج اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ نہیں ہے, میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں ہے, دوست نہیں, کچھ نہیں, پھر ہمیں بھی سپورٹ چاہیے ہوتی نا, اس کے لیے پھر ہم کیا کریں. یار سسٹر بات سنیں, بات یہ ہے, نمبر 1, I'm amazed that you're still in a country where you shouldn't be to begin with. So first of all, you need to try to figure out how to get out of that country. That will be your main priority right now. So figure out how you need to get out of there. It is very, very important, rather utmost important for you to get the hell out of that country. That country is not for humans. They are for inhumane Muhammadan followers, full stop. So once you get out of there, you will know کہ اس کنویں سے باہر بھی ایک زندگی ہے اور ایک دنیا ہے. یار بس میں سوچتی ہوں کہ یار انڈیا آپ کا بہت اچھا ہے, ہمارے پاکستان کے اگر حساب سے دیکھا جائے, آپ کا انڈیا بہت اچھا, آپ کے پاس ایٹ لیسٹ فریڈم ہے اس طرح کی براڈ. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پہ تو جلوس نکل آئے, مار دیں جان سے, ٹھیک ہے, تو پتہ سب نہیں سے مجھے پہلے ہی تو نہ آپ وہاں مار سے دیں. باہر نکلیں. اور انڈیا اگر آپ نہیں بھی آ سکتی تو دیر آر 16 کنٹریز جہاں کا آپ کے پاس اسٹیمپنگ ویزا ہے. موو دیئر.
from there you can apply to different countries. even India کے اندر ایک law بن چکا ہے کہ persecuted ex Muslims کو اور اس ٹائپ کو وہ CAA law کے اندر آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتی ہیں اور اچھا آپ کیسے بتا سکتی اجازت ہیں. دیں گے آپ پتہ نہیں کیسے اجازت دیں گے مجھے آنے کے لیے تو پوچھیں گے دیں گے کہ بھائی تم ٹینشن نہیں لیں, کر اسی کے لیے لا بنا ہوا نا, اسی چیز کے لیے لا بنا ہوا. تو اینی ہاؤ وہ یہ لا ہے کوئی ایک نامی, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ بتا دے گا. اور آپ ایک تو انڈیا نہیں تو اور بہت ساری کنٹریز کھلی ہیں, ٹھیک ہے. آئی نو کہ پاکستانی کے لیے انڈیا آنا از ویری ویری ڈیفیکلٹ. ہمیں تو انڈیا کا پورا ویزا بھی نہیں ملتا, دہلی کا ملے گا تو گوا کا نہیں ملے گا, اور گوا کا ملے گا تو ممبئی کا نہیں ملے گا, اسٹف لائک دیٹ. تو لائک ویزے بھی ہمیں جو ہے نا وہ سٹی وائز ملتے ہیں. So that's a very separate thing. But at the same time, there are other countries available as well, right? ادھر ہی آس پاس آپ کے پاس کافی کنٹریز ہیں. So you like ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹریم ویسٹرن کنٹری کو ہٹ نہ کریں اس وقت, ٹھیک ہے, اور دوسری کنٹری کو ہٹ کریں, اور کسی ایسی کنٹری کو جہاں پہ اچھا جی سی اے کوئی امینڈمنٹ ایکٹ ہے, کوئی فرق ہے نہیں ہو. دیر آر ادر ونس, سی اے ول ناٹ الاؤ جی, سم تھنگ ایلس ول الاؤ. بٹ اینی ہاؤ try to find a location which is outside the realm of Islam, and there are so many countries outside the realm of Islam. اور بہن ہماری نکل گئی ہیں, انفارچونیٹلی ڈراپ ہو گئی. ہاں نیپال بھی ہے, and so many other locations. یار بہن سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا تھا. شیرنی ہے شیرنی, اور ایسی شیرنیاں میں تو چاہیے ہمیں. ابھی تک شوق میں ہوں کہ وہ اس جگہ پہ رہ کے ہاؤ شی کین بی سو بولڈ. وہ کہہ بھی رہی ہے کہ میرے دوستوں کو پتا ہے, میرے گھر والوں کو پتا ہے. وہی نا ساتھ ساتھ وہ ایکسپلین بھی کر رہی تھی نا کس طریقے سے, لیکن یار شیرنی ہے, شی از اے لائنس. بالکل. یہ کوئی فاطمہ جی آئی ہیں سال بھائی؟ ہاں یہ تو آتے رہتے نا ایڈم بھائی. فاطمہ جی یار سکرین کور کر لو یار, تمہاری مہربانی. اسلام چھوڑ چکے ہیں, یہ آتے رہتے, وہی ہے فاطمہ جی. سپر مین والی فاطمہ جی ہے. فاطمہ جی ہاں جی آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے, ہاں میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں میرے کو ایک ڈاؤٹ پوچھنا ہے میرے کو آپ سے کہ دیکھیے شہادہ دلاتے, دیکھیے میں تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک نظر پڑی تھی ویڈیو پہ, تو اکیلے یعنی کنورٹ کرتے ہیں نا, تو یہ خاموشی کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ آپ کو آواز آ آواز رہی نہیں آ رہی, دنیا کو آ رہی ہے. آپ کو آ رہی؟ یار میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں 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 یار آ اگر رہی میں جواب بھی دوں گا تو جب تمہیں میری آواز نہیں آ رہی تمہیں کیسے پتا لگے گا؟ Let me sending my text in Discord. ہاں میری سن رہے نا؟ جی جی سن رہے ہیں. جی تو وہ شہادہ دلاتے نا اکیلی اور لیڈی کو کنورٹ کرتے ہیں نا, تو لیکن اپنے پاس قرآن کے اندر کانسیپٹ ہے نا کہ عورت کو جو ہے سو خصم یعنی جیسا گواہی کے اس میں دو عورتوں دینا پڑتا, ایک مرد بہن دو ابھی عورتیں. جس طریقے سے یہ لڑکی آ کے بول رہی تھی آپ سے پہلے, کہ آپ اس سپیڈ جی میں بول سکتی ہیں؟ ہاں بول سکتے ہو, لیکن آپ سمجھتے بولے تو سپیڈ کریں نا ذرا, سپیڈ شہادہ کریں, میں سوال کا پہلا حصہ بھول جاؤں گا, تیز تیز بتائیں. شہادہ دلاتے نا تو قسم ایک عورت کے لیے تو گواہی دینے کے واسطے اس کی اکیلی کی گواہی نہیں مانتے, دو عورتیں کوئی بھی چیز میں گواہی دینا رہتا. تو یہ کلمہ اکیلی لیڈیز کو کیسا پڑھا رہے لوگ, ہم بول کے پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. صحیح کہہ رہی ہیں, اللہ کی گواہی آدھی بھی چلے گی. اللہ کی گواہی آدھی بھی نہیں چلے گی. اللہ کی چلتی نہیں, اس کے اوپر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سنا میں ابھی تک, میرے کو بھی نظر میں نہیں آیا. آپ کو ہوں گی نالج, آپ سے پوچھ رہی آپ ہوں. گواہی دے ہی نہیں رہی, یہی تو بات ہے, آپ گواہی دے ہی نہیں رہی. جب آپ ہاں کلمہ شہادت پڑھتی ہیں تو آپ گواہی اصل میں نہیں دے رہی. دس از اے اسٹوپڈ ایڈیوٹک آئیڈیالوجی کی آپ گواہی دے رہی ہیں, کیونکہ گواہی دینے کے لیے آپ کی 6 سینسری نروز میں سے کسی ایک یا دو کے تھرو آپ کو اس کو ویریفائی کرنا ہوگا.
آپ کسی بھی سینسری نرو سے اس کو ویریفائی نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل آپ کہہ رہی ہیں دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا. چلے آپ مجھے بتائیں مارس پہ جا کے دیکھا تھا کوئی اور خدا نہیں ہے؟ آپ نہیں نے سیکنڈ گلیکسی میں جا کے دیکھا تو کوئی اور خدا نہیں ہے؟ ویریفائی کیا تھا کہ کسی اور گلیکسی میں کوئی اور خدا نہیں ہے؟ سو اگر آپ نے ویریفائی نہیں کیا تھا تو یہ شہادت کیسے دے سکتے ہو؟ اوکے آگے چلتے ہیں. آپ کہتے ہو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کو؟ نہیں. ہاتھوں سے ٹچ کیا؟ نہیں. ناک سے سونگا؟ نہیں. محسوس کرنے والی سینسری نرو سے محسوس کیا؟ نہیں. خواب میں دیکھا؟ نہیں. سو آپ نے 6 کی 6 سینسری نرو میں سے کسی بھی سینسری نرو سے آپ نے ویریفائی نہیں کیا. نہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا, نہ آپ نے ہاتھوں سے ٹچ کیا, نہ آپ نے ناک سے سونگا, نہ آپ نے زبان سے چکھا, نہ آپ نے خواب میں اس کو پایا. جب آپ نے کسی بھی سینسری نرو سے اس کو ویریفائی نہیں کیا تو شہادت کس بات کی دے رہے ہو؟ بابا جی کے ٹھلے کی بات کی. ہاں شہادت یہ دینے کے لیے ان میں سے کوئی ایک چیز یا دو چیزوں میں ویریفائی تو ہونا چاہیے اللہ. تو دا ہول آئیڈیا از کہ دس از اسٹوپڈیٹی ایڈیوٹسٹی, کہ آپ کو اشہد ان لا الہ یہ کہنا ہی ایک اسٹوپڈیٹی ہے. ہاں یہ بات کو تو مانتے یہ لوگ, لیکن اب جب اتنا بیوقوفی میں جب یہ ایک اور ایک بیوقوفی کر رہے ہیں تو عورت کی کھلم کھلا بولتے کہ 2 گواہی نہیں چلتی, تو پھر اس کو بلا کے اکیلی عورت کو, اور وہ لوگ یہ بھی بولے پرسوں ایک اسپیچ میں اپنے ماں باپ کو بھی بولنا ضروری نہیں ہے تم یہاں کے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو, یعنی ماں باپ تو بغیر بولے تم آؤ ادھر اسلام قبول کر لو بلکہ ایسا بھی بول دیا ہے. تو اور ایک اکیلی عورت کو قسم کیسے دلا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایسا ہے کہ آپ کو نالج وہ پوچھ رہے میں, یار آئیڈیا قسم ہے سب آپ کچھ کو؟ کر سکتا ہے, قسم آپ کا سب ہاں، کچھ کر سکتا ہے, لیکن آپ قسم کہہ رہی تھی, قسم کہہ رہی تھی. گواہی دلا رہے, گواہی اچھا گواہی قسم نہیں ہوتی بھائی ارے اور جو قسم کا گواہی ایڈم گواہی صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ جو نئے بکرے یہ لوگ پھنساتے ہیں نان مسلم ہاں لوگ کو, تو اس میں جو فیمیل ہے جس کو مومنہ بناتے ہاں وہ ہیں مجھے سمجھ لگی سہیل بھائی, ان کو, لیکن دا ہول ہاں آئیڈیا وہ دا ہول آئیڈیا سہیل بھائی کہ آپ گواہی دے ہی نہیں رہے ہو نا. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ گواہی نہیں دے رہے لیکن گواہی دے رہے ہو. دیٹس دا ہول پرابلم ود دس ورلڈ. یہ تو کہ اپن گواہی پڑھے ہاں یعنی لکھے لوگ بول رہے ہیں گواہی نہیں دے رہے, مگر وہ لوگ تو اس کو تم آؤ ایسا بولو اسلام قبول کرتے بول کے ہاں بول نا, رہے ہیں نا. تو اسلام میں انٹری اسٹوپڈیٹی ہے نا. اسلام میں انٹری کا معیار ہی اسٹوپڈ ہے. ونس اگین کچھ بھی نہیں ایڈم بس. صاحب اچھا پورا دھرم ہی اسٹوپڈ ہے تو اس میں انٹری کا معیار اسٹوپڈ کیوں نہیں ہوگا؟ ان نہیں کا اب تو سوال یہ ہے ایڈم ختم صاحب, نہیں وہ فاطمہ جی ایک منٹ رکو, میں سمجھاتا ہوں ایڈم صاحب کو, رک جاؤ. ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی, چلو وہ آپ نے جو ایکسپلینیشن دے دیا کہ وہ نان سینسیکل ہے, ان لاجیکل ہے, اس کو سائڈ میں رکھتے, وہ مان رہی ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ گواہی تو آدھی ہے نا, تو پھر عورتوں کی گواہی شہادت میں کیسی مانی جا رہی ہے, وہ سوال کر رہی ہے. اسلامک لوگوں کا اس پہ کیا کہنا ہے وہ پوچھ رہی ہے. لیکن اس حساب سے پھر مرد جو ہے اس کی بھی تو سنگل گواہی کے اوپر کچھ نہیں نہ ہوتا, وہ بھی تو 2 مرد چاہیے ہوتے ہیں نا. ہاں 2 وہ بھی مرد ہے, یا 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورت. دو تو بھائی عورت, پھر اگر اس لیول پہ جاتے ہو تو بھائی پھر 1 مرد بھی اکیلا گواہی نہیں دے سکتا, پھر کم از کم 2 مردوں کی گواہی چاہیے. دو لیکن دا مرد, ہول آئیڈیا ایگزیکٹلی. از کہ شہادت کا جو مین کانسیپٹ ہے اس کا گواہی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سٹل اس کے اندر گواہی لکھا ہوا ہے which is stupidity. سو یہ برین لیس زومبی چیز ہے کہ آپ گواہی دے رہے ہو ٹو کم انٹو اٹ. محمد کے زمانے میں ساحل بھائی گواہی دینا سیمز اوکے کیونکہ ایٹ لیسٹ محمد وہاں موجود ہے. اگر آپ اللہ کو سائڈ بھی کر دو ہاں ٹھیک ہے تو محمد محمد وہاں پہ صاحب ہے. موجود ہے, ٹھیک ہے. محمد گواہی دے سکتا ہے اللہ کی کیونکہ سپوزٹلی اس نے اللہ کو دیکھا ہے, کیونکہ سپوزٹلی کوٹس ان کوٹس اس نے اللہ کو دیکھا ہے. کوئی مومن اس کی گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ کسی مومن نے دیکھا نہیں ہے. تو ان فیکٹ کہ وہ جو ایک مرد گواہی دے رہا ہے وہ بھی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 ایگزیکٹلی. عورتوں کی بات کرتی ہے, 2 عورتیں نہیں, پھر انہیں 4 چاہیے کیونکہ گواہی کے لیے کم از کم 2 مرد ہونے چاہیے. سو دا ہول کانسیپٹ آف گواہی آف اللہ از رانگ, کنسپچولی رانگ ہے. لیٹ الون 1 عورت, 2 عورت, 4 عورت, 2 مرد, اس سب کو سائڈ پہ کر دیں. سمجھی فاطمہ جی؟ ہاں سمجھ کے, لیکن اتنا کھلم کھلا والی بھی بات اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اپنے کو. جب یہ چیز کو سمجھنے لگے تو ایسا یہ چیزیں کتنے اور آتے جا رہے سامنے. یہی بات ہے نا کہ جب آپ سمجھنا سٹارٹ کرتے ہو تو ساری غلط چیزیں آپ کو سمجھنے
शुरू हो जाती है। यही तो फर्क है, जब तक आप उसके अंदर रहते हो तब तक आपको गलत चीज गलत नहीं लगती है, जब आप बाहर निकलती हो तो फिर हर चीज आपको इसमें जो है ना इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल नजर आएंगी। रब्बानी जी भी जुड़ी हैं। रब्बानी जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो भाई लोग, कैसे आप सर? थैंक यू। मैं तो जी ये जी, दीदी हम को ठीक। देख के खुश हो रही थी। जी, क्या ये कहना वो चाहती है वाली रब्बानी? रब्बानी जी है ना, मेरे से बात हुई थी फर्स्ट टाइम। क्या तो भी फातिमा जी, क्या तो भी बातें कर लेते बैठ के तू। इतना समझ लिया आप, समझने के अरे बाद भी कितने इससे दिन बातें से कर लेते तो इंतजार कैसा करे, तो चलता जी। आज मिले अपने को। अल्लाह भैया आज जाके करे सवाल उनसे, क्या तो भी ये देखो कसम कैसा खिला रही बोल के। आज पूछे तो हाँ, बोले कार से मिलता कौन अल्लाह नहीं है टाइम बोले तुम्हारे को? अभी तक। हाँ आए अभी क्या बोल तो के भी गए बोल ना, रहे हैं। आओ, कसम कौन खिला मैडम अल्लाह लेता। बोले? हाँ क्या तो भी हिचकियां बातें ले ये रही कर थी लेते ये तुम्हें, अल्लाह, ये क्या तो भी सुपरमैन। कौन तो भी याद कर रहा, अल्लाह याद कर रहा लगता तुम ना फातिमा जी, ऊपर से हिचकियां ले रहे तुम्हें। अल्लाह का याद करते जी। अभी जी, मैं हिचकियां लग निकलता रहे हूँ, ना तुम ना। किसी और लैंग्वेज में गेम चल रही है यहाँ पे, मैं निकलती है। थोड़े दिन बाद, नहीं, थोड़े अल्लाह दिन को बाद तो हर आडम भी चालू हो लैंग्वेज जाएगा। आती, अल्लाह को तो हर एक लैंग्वेज आती है, ऐसा कैसा? हाँ, ये हमारे अल्लाह जो है ना, वो भी एक लैंग्वेज वन एट ए टाइम वो बोलते हैं, हमारे अल्लाह जो है, एडम अल्लाह। क्या जी फातिमा जी है अभी भी इस्लाम में जो निकल लिए? नहीं तो अल्लाह भी जो है वो एक ही लैंग्वेज बोलता था ना, अरबी। उसने कौन सी अंग्रेजी बोल के दिखाई? हाँ। रब्बानी जी उन्होंने छोड़ दिया इस्लाम, और ये कब का छोड़ दिया, 2-3 लोग को निकाल भी दिया, फातिमा जी ने अपना चैनल भी अरे बना लिया, बाप सब रे, कुछ कर दिया फटाफट। हाँ समझ में आ गया, तो कोई भी कल करे सो आज कर, करेक्ट आज कर करे दिए सो तुम कर। तो। करेक्ट हो गया तुम्हारा। सही है। तीन को कर दिए XYZ, तीन को माशा, निकाल के। बहुत अच्छा करे। हम्म, तुम भी निकल जाओ पहले जहाँ रह रही हो, ऐसा ना पकड़ी जाए। देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेके आओ हम्म, चैनल पे साइड के जो भी निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ, चैनल, मेरा चैनल चलिए बनाया मैंने, सुने रब्बानी जी, क्या? अपने साहिल सुपरमैन के, अपने एडम बैटमैन के, ऐसे सबके वीडियो लेके 2-3 दिन हो रहा वीडियो अपलोड करके काम चालू हो गया। पूरा काम 8 दिन में सीखा मैं ये सब। मेरे को इवन स्ट्रीम ज्वाइन करना भी नहीं आता था, मालूम आपको। इतना हाँ, कोशिश है अब पता एक चला बार। जब तक इस्लाम में थी घंटा कुछ नहीं आता था, इस्लाम से निकलते सब कुछ आ गया। इस टीम भी कैसा, एक बार जाके पूरा वापस फेल होके आए, फिर बाद में बोला नहीं सीखना पड़ता है, लोगों से बात करना है तो। इन लोग देखते भी रहना, इन लोग पकड़ लेते कभी भी जहाँ भी रहते हैं ना। चलिए फातिमा जी, ये चिट चैट जो है, आप एक काम करिए, आप क्या कहते हैं उसको, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करिए, जैसा स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करना आपने सीखा है, और वहां पे जो